ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9ویں پارے کے اہم نکات جو ہیں وہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ 9ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ یہاں پر سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں بھی اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے اس وطن سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے، آپ کو باہر کریں گے، یا پھر تم جو ہے وہ جو تمہارے ساتھ مل گئے ہیں ان کو چاہیے واپس مڑ جائیں اور ہمارے مذہب کے اندر لوٹ آئے۔ تو وہاں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور مومنوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست و نابود فرما دیا۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ ان کے ایک بہت بڑے زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ تو اسی صفحے پر آگے جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اصل میں اگر کسی زمین پر لوگ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، اللہ کا قانون نافذ کر دیں تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو بے برکتی جو آج کل ہے اور جو برکت نہیں ہے یا جو نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کی وجہ سے ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کر دینا 40 دن کی فائدہ مند بارش سے بہتر ہے۔ یعنی 40 دن بارش اور فائدہ مند ہو، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو نافذ کر دینا۔ حدود اللہ سمجھتے ہیں نا، مثال طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا یہ ایک حدود اللہ میں سے، شرابی کو کوڑے لگانا یہ بھی حدود اللہ میں سے، ٹھیک ہے نا۔ جو نکاح و طلاق کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی حدود اللہ کے بارے میں فرمایا گیا، اور یہ جو روزے رکھنے کے حوالے سے بیان کیا گیا پیچھے سورہ بقرہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو جو ہے وہ نافذ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو لوگ نہیں نافذ کرتے وہ لوگ ان برکتوں سے محفوظ رہتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل بیان فرمایا ہے کہ کیسے انہوں نے جا کر فرعونیوں کو دعوت دی اور ان کے سامنے معجزات بھی پیش کیے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے بلکہ اس کو جادو قرار دیا اور جادوگروں سے مقابلہ کروا دیا۔ تو جادوگر بھی جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور وہ سجدے کے اندر گر پڑے۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی بیان فرمایا ہے اور آگے اور بھی صورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے مزید بھی کہ فرعونیوں کو کیسے دعوت دیتے رہے، وہ کیسے ظلم و ستم کرتے تھے مسلمانوں پر، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیسے صبر کی تلقین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کہتے تھے۔ تو اور وہ کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ آتا ہے 128 نمبر آیت میں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، میری قوم تم کیا کرو، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ ہر نبی نے لوگوں کو کس کے در پہ لگایا؟ اللہ کے در پہ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور واصبروا، صبر کرو، صبر کرنے کی تلقین کی۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، فرعونیوں کو سمجھانے کے لیے ان پر مختلف طرح کے عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ یہ آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ان پر جو ہے وہ ٹڈی دل جو ہوتے ہیں، ٹڈی دل، وہ ان کو جو ہے وہ عذاب بھیجا، ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، ان پر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ یہ علیحدہ علیحدہ عذاب آئے ان پر۔ اور کیا ہوتا تھا؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کوئی عذاب آتا ان پر، قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، کہنے لگتے اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم جو ہے وہ تمہاری بات بھی مان لیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھی جانے دے دیں گے۔ لیکن جب جیسے عذاب ٹل جاتا وہ پھر دوبارہ اسی طرح سے جو ہے وہ گناہ کرنے لگ پڑتے، برائیاں کرنے شروع کر دیتے، تکبر کرتے اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا، سب کو، سارے فرعونیوں کو۔ واقعہ ہم نے کئی جگہ پر پڑھا ہے، یہاں پر بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وہ قوم جو مشرق اور مغرب میں یعنی پوری دنیا میں سب سے کمزور سمجھی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کلمات سچ ثابت ہو گئے، بما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کوئی بھی مشکل کے اندر گرے ہوئے ہو تو صبر کرنا بہت ضروری ہے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ڈٹ جانے کا نام صبر ہے، واپس نہیں مڑنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ وہاں سے نکلے نا، یعنی کہ بنی اسرائیل تو وہاں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پار ہو گئے اور پیچھے فرعونی آئے، وہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں طور سینا کی طرف، اس وادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہاں سے قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بتوں کی پوجا کرنے والی کسی قوم کے پاس سے گزرے، یا کسی کوئی مندر وغیرہ ہوگا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں گے، تو وہاں سے جب گزرے نا تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود ہیں، جس طرح ان کے الہ بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے، اس طرح کا ہمارا بھی بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے جاہل قوم ہو، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلا کے لایا ہوں، تم کہنے لگے پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کرا دوں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بھی آتا نا حدیث کے اندر کہ حضرت ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں جا رہے تھے، ایک جو ہے وہ درخت ہوتا تھا ہمارا، ایک بیری کا درخت، تو ہم نا اس کے اوپر تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے، جب کافر جو تھے نا وہ تلواریں لٹکاتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ذات انوات ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اس درخت سے، جب اس درخت پر کوئی چیز لٹکا دی جائے نا تو برکت آ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے جہاد میں، ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے ایک اور درخت مقرر کر دیں، ہم اس سے برکت حاصل کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ تم بھی اسی طرح کی بات کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی، کہ ایک اس طرح کا الہ بنا دو جیسے ان کے الہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو سمجھایا کہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے برکتیں مانگو، یہ درختوں سے برکتیں نہیں حاصل ہونی۔ آج لوگ اسی لیے جو ہے نا وہ درختوں کی پوجا پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس کو شرک قرار دیا، لیکن لوگ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر وہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر وحی لینے کے لیے گئے، تورات لینے کے لیے، تو پیچھے جو ہے وہ قوم نے بچے کو معبود بنا لیا، اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد کے دور کا ہے
کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بستی تھی کانت حاضرۃ البحر، جو ایک سمندر کے کنارے واقع تھی، اذ یعدون فی السبت، انہوں نے سبت کے دن کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی ان کے لیے یہ تھا کہ ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ ویسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا تھا، انہوں نے ہفتے کو قبول کیا، عیسائیوں پر بھی جمعے کا دن پیش کیا تھا، انہوں نے اتوار کا قبول کیا، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن پیش کیا گیا، انہوں نے جمعے کو قبول کر لیا، اور جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ پورا ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا پورا دن جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارنا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ ان کا کام کاج کیا تھا؟ وہ سمندر کے کنارے واقع تھے، وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا، ہیلا، ایسا ہیلا کیا جو یعنی کہ شرعی نص کے خلاف تھا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کیا کرنا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے زیادہ مچھلیاں اوپر آ جانا، انہوں نے ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے نا چھوٹے تالاب کے اندر ڈال دینا، اتوار کو آگے صبح کو پکڑ لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ پکڑی، یعنی کہ ان کو قید تو ہفتے میں کیا گیا تھا، حالانکہ ہفتے کو منع کیا گیا تھا، ہفتے کو صرف عبادت کرنی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، بندر بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے، ان کو عبرت کا نشان رہا، پھر فوت مار گئے سارے۔ تو یہ جو بندر آج چل رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ پہلے سے چل رہے تھے، یہ پہلے عادل علیہ السلام کے دور سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور چیز ہے، وہ صرف ان کو عبرت کے لیے اس قوم کو بنایا تھا، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ بندروں کو سب کو ختم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں مفسر کہتے ہیں کہ ان کے نا 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جو یہ کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے والے دن، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہ پکڑو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور تیسرے وہ تھے اس قالت امت منہم لما تعظون قوما، وہ کہتے تھے تم ایسی قوم کو کیوں دعوت دیتے ہو جو ان کو اللہ نے ہلاک کر دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنے بھی لگا لگا رہنے دو، جہاں کو لگا ہے لگا رہنے دو، جو کام کرتا ہے کرتا رہے، جو گناہ کرتا ہے کرتا رہے، جو نیکی کرتا ہے کرتا، تم نہ روکو ان کو۔ 3 فرقے بن گئے نا، 3 قومیں بن گئی، ایک گناہ کرنے والی، مچھلیاں پکڑنے والے، ایک ان کو روکنے والے، تیسرے کہنے لگے نہیں جتنے جو لگا لگا رہنے دو۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو لوگ اس برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ نجات کن کو ملی؟ جو برائی سے منع کرتے تھے۔ اور وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ان کو پکڑ لیا بعذاب بئیس، ان کو جو ہے وہ رسوا کن عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ تیسری قوم کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں ہو سکتا وہ بھی تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، اس پر آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا جو ہے نا وہ یوں ہے کہ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جیسے ایک سمندری جہاز ہو، سمندری ایک کشتی ہو 2 منزلہ، کچھ لوگ اوپر رہتے ہیں کچھ نیچے رہتے ہیں، اور پانی کا انتظام اوپر والی جگہ پہ ہو۔ اب وہ نیچے والے لوگ جو ہے وہ پانی جب چاہیے تو اوپر جاتے ہیں، جا کے پانی لے کے آتے ہیں، تو اوپر جو دوسری منزل میں رہنے والے وہ کہیں بھائی تم بار بار آتے ہو پانی لینے، ہمیں تنگ کرتے ہو، تمہارے نیچے سمندر ہے، نیچے سے پانی لے لو۔ اور وہ نیچے جائیں، جا کے سمندر اس کے اندر سوراخ کر لیں کشتی کے اندر اور کر کے پانی حاصل کرنا چاہیں تو کیا وہ ڈوبے گی نہیں کشتی؟ وہ سارے ڈوب جائیں گے نا، اوپر والے منزل والے بچے گا تو نہیں نا، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس برائی سے اگر نہیں منع کریں گے، ان کو سوراخ کرنے سے نہیں منع کریں گے تو سارے ڈوب جائیں گے، اور اگر ان کو منع کر دیں گے تو سارے بچ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہی حساب ہمارا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو جو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں ان کو منع کریں گے تو ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر گناہ کرتے ہوئے نہیں منع کریں گے تو ہم بھی ساتھ ڈوب جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے وہ برائی سے منع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب حکیم کے اندر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یہ اسی سورت کی آیت نمبر 180 ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ جائز ہے۔ پھر اس سے اگلے صفحے پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 188 میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
میں اپنی جان کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ چاہے، جو اللہ مجھے نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے، اس کے علاوہ میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں، نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی نہ مجھے پتا ہوتا کہ یہاں جانے سے میرا فلاں کام ہو جانا ہے، میرے ساتھ برا ہو جانا، میں جاتا ہی نہ وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ دیتا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے پاس علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو آج کل لوگ جو ہے وہ ڈوب رچاتے ہیں، یہ بابے خابے بنے ہوئے جعلی پیر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس غیب کا علم ہے، ہم بتا دیں گے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، تمہارے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے۔ صرف وہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے تم پر جادو کیا، بندہ اس رشتہ دار سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف تھی۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے کے اندر ہے۔ وہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں مومنوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ایمان والوں کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تیرے رب نے تمہاری فریاد سن لی، تمہاری پکار سن لی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ بدر جس دن کو ہونی تھی نا، اس کی پچھلی رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ کے اندر جو ہے نا وہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور رونے لگ پڑے، اور جو ہے وہ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، اللہ ان کو بچا لے، ہمیں فتح نصرت عطا فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کندھوں پر ایک چادر تھی، وہ نیچے گر گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خیمے کے دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چادر اوپر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کا ذکر فرما کر اس آیت کے اندر فرماتے ہیں استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا فلاں غوث اعظم ہے، غوث کسے کہتے ہیں؟ فریادیں سننے والے کو۔ دیکھیں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم فریادیں کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فریاد کون سن رہا ہے؟ فاستجاب لکم، تمہارا ربکم فاستجاب لکم، تمہارا رب تم سے دعائیں قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد اللہ تعالیٰ سن کے قبول فرمائے تو ہماری فریاد بھی اللہ تعالیٰ ہی سنیں گے، وہی ہمارا غوث اعظم ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی غوث ہے، فریادیں سننے والا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ فریاد رسی کرنے والا ہے۔ تو اس پارے کے اندر جو ہے وہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انفال کی آیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، 39 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی، کہ تم وقاتلوہم ان کے خلاف لڑو، کافروں کے خلاف لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کفر و شرک باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، سارے کا سارا دین اللہ کا بن جائے، سارا قانون اللہ کا نافذ ہو جائے۔ تو اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جہاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہو، تب وہ اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ اس لیے لڑے کہ اپنی قوم کی خاطر، وطنیت کی خاطر، یا ایک بندہ اس لیے لڑے کہ اپنے آپ کو نامور بن جائے، اس کا نام بن جائے، اپنے آپ کو یعنی کہ لوگوں کے اندر ناموری پیدا کرنے کے لیے لڑے، شہرت کے لیے لڑے، تو کون سا اس میں سے جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو الا ہی الکلمۃ اللہ، الا ان کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لڑے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو لڑے گا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جو لڑے گا، وہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔